صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے. یاد رکھنا دنیا کی کوئی قوم کے پاس اللہ کی کتاب موجود نہیں ہے سوائے قوم مسلم کے. ہمارے پاس اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ دنیا کی ساری دولت ایک طرف، دنیا کی ساری قوتیں ایک طرف، دنیا کا سارا مال و متا ایک طرف، اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ایک طرف. یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس نے عدالت کے گوڑیا نشینوں کو کیسر کا تاجدار بنایا. یہ وہ کتاب ہے جس نے نمک اور کافور میں فرق نہ کرنے والی قوم کو اللہ کی پہچان عطا کی. یہ وہ کتاب ہے جس نے پتھروں کے سامنے ماتھا ٹیکنے والوں کو خدا کی معرفت عطا کر دی. یہ وہ کتاب ہے کہ گمراہی کے دلدل میں زندگی گزارنے والوں کو آسمان ہدایت کا ستارہ بنا دیا. یہ وہ کتاب ہے اللہ اکبر جس نے غریبوں کو مالدار بنایا، جس نے فقیروں کو داتا بنایا. اللہ کی کتاب کو تھامو، اس لیے کہ اللہ کی کتاب ہمارے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. تم قرآن کو سمجھتے کیا ہو؟ اللہ اکبر. اور یہ کتاب کیا ہے؟ یہ کتاب کیا ہے؟ زمین پر لٹکی ہوئی ایک رسی کا نام ہے قرآن. زمین پر لٹکی ہوئی ایک رسی کا نام ہے قرآن، جس کا ایک سرا اللہ کے دست قدرت میں ہے اور دوسرا سرا زمین میں لٹک رہا ہے. جو بھی سرا کا دامن پکڑ لے اس کا ہاتھ اللہ کے دست قدرت میں چلا جاتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام قرآن. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو اس ایک سرے کو پکڑ لے اس کا ہاتھ اللہ کے دست قدرت میں چلا جاتا ہے. اب آپ مجھے بتاؤ جس کا ہاتھ کسی بادشاہ کے ہاتھ میں ہو، کسی پہلوان کے ہاتھ میں ہو، کسی لیڈر کے ہاتھ میں ہو، جب وہ گر نہیں سکتا تو جس کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت. ماشاءاللہ، سبحان جس کا اللہ. ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہو وہ کس طریقے سے گر سکتا ہے، اسے کیسے گرایا جا سکتا ہے. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میں مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں، لیڈروں کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تو تم دھکے کھاتے ہو. ایم ایل اے اور ایم پی کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کے لیے تو تم اس کے گھر کے چکر لگاتے ہو. اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے کیا کوشش کی، کیا محنت کی. سن لو، کسی کے بھی ہاتھ میں ہاتھ دو گے وہ تمہارے ہاتھ کی لاج رکھے گا یا نہ رکھے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں. لیکن جو ہاتھ اللہ کے دست قدرت میں دے دیا جائے، جو ہاتھ اللہ کے ہاتھوں میں دے دیا جائے، حالانکہ اللہ کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں ہے. ید اللہ پر ایمان ہے لیکن کیسے ہیں یہ ہاتھ والا جانتا ہے. اس کی ذات ہماری ذات کی طرح نہیں. لیکن میں بہت بڑی بات کہنا چاہتا ہوں، آپ مایوس کیوں ہیں؟ آپ کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے. آپ مایوس کیوں ہیں؟ آپ کے پاس اللہ کا رسول موجود ہے. کتاب بھی موجود ہے اور رسول بھی موجود ہے. کتاب بھی موجود ہے، اللہ کا محبوب بھی موجود ہے، کتاب بھی ہے، صاحب کتاب بھی موجود ہے. سن لو، وہ اور لوگ ہیں جو مر کر مٹی میں مل جاتے ہیں. ہمارا نبی وہ ہے جو مٹی میں ملنے والا آئی ہے، بلکہ امام کہتے ہیں تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، مٹی میں عالم سے چھڑ جانے والا. عشق محبت، عشق محبت، اعلی حضرت، اعلی عشق محبت، عشق محبت. حضرت. ہمارے پاس قرآن بھی ہے، صاحب قرآن بھی. قرآن اتنا قریب ہے ہم سے. قرآن ہمارے گھر کی تاکوں میں قرآن، ہماری بدلوں میں قرآن، ہمارے سینوں میں قرآن. قرآن اتنا قریب ہے ہم سے اور صاحب قرآن کتنے قریب ہے ہم سے. قرآن ہم سے دور نہیں ہے. ہر مسلمان کے سینے میں قرآن ہے. اور صاحب قرآن کہاں ہے؟ تو قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اگر تم ایمان والے ہو، اگر ایمان والے ہو تو نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی بھی، اب میں اپنے ذوق کے مطابق جملہ کہتا ہوں، نبی بھی گھر میں ہے،
اور قرآن بھی گھر میں، بے شک بے شک کتاب بھی گھر میں ہے اور صاحب کتاب بھی گھر میں ہے۔ جس گھر میں کتاب بھی ہو اور صاحب کتاب بھی ہو، پھر وہ قوم ذلیل کیوں ہے؟ وہ قوم رسوا کیوں ہے؟ وہ قوم زندگی کی وادیوں میں کیوں ہے؟ وہ قوم اللہ اکبر اس کی پیشانی پر مایوسی کی سلوٹیں کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے گھر میں تو ہے لیکن کوئی محسوس تو کرے۔ وہ ہم سے قریب ہے، وہ ہم سے قریب ہے، ہم ان سے دور۔ اللہ کی کتاب ہم سے قریب، ہم کتاب سے دور۔ اللہ کا نبی ہم سے قریب، ہم نبی سے دور۔ اب قصور کس کا ہے؟ اگر بچہ ماں سے دور ہو جائے اور وہ شکایت کرے کہ مجھے دودھ نہیں ملتا تو قصور ماں کا ہے کہ بچے کا ہے؟ ماں کی ممتا کے سینے تو تڑپ رہے ہیں کہ ہم پلائیں، غذا دیں، زندگی دیں، آپ کی پرورش کریں، لیکن بچہ دور چلا گیا تو اس میں ماں کا قصور کیا ہے؟ بلا تفصیل مصطفیٰ جان رحمت کا کرم، اللہ کی کتاب کی رحمتیں تمہیں پھر سے خالد بن ولید بنانا چاہتی ہے، پھر سے محمد بن قاسم بنانا چاہتی ہے، تمہیں پھر سے طارق بن زیاد بنانا چاہتی ہے، تمہیں پھر سے محمود غزنوی دیکھنا چاہتی ہے، تمہیں پھر سے اللہ اکبر فاتح اندلس طارق بن زیاد کی شکل میں دیکھنا چاہتی ہے، لیکن تم ہو کہ اللہ کی کتاب کے قریب نہیں آتے۔ ہاں تمہارے پاس تو وقت ہے تو فیس بک پر بیٹھ کر گھنٹوں زنا کے مناظر دیکھنے کے لیے وقت ہے، یوٹیوب پر گندی فلمیں دیکھنے کے لیے وقت ہے۔ اگر تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے تو قرآن دیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، جیب میں بیٹھے ہیں مسجد موبائل لے کر کے مسجد کے اندر بیٹھے ہو یا جلسہ گاہ میں بیٹھے ہو یا کسی میت میں بیٹھے ہو یا کسی شادی میں بیٹھے ہو، آپ ہو یا میں ہو، بتاؤ اگر تھوڑی سی گھنٹی بج جائے فوراً ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی یار کا میسج آیا دیکھنے کے لیے دل بے چین ہوتا ہے، دل بے قرار ہوتا ہے۔ میں اپنی قوم کے جوانوں سے اور اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس کا بھی میسج آیا ہوگا آخر وہ مخلوق ہی تو ہوگا، جس کا بھی میسج آیا ہوگا آخر وہ انسان ہی تو ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جس کا میسج آیا وہ مخلوق نہیں ہو، اللہ کے سوا جو ہے وہ سب مخلوق ہے۔ مجھے بتاؤ مخلوق کا میسج پڑھنے کے لیے کتنے بے چین ہوتے ہو؟ ادھر نیند سے آنکھ کھلی فوراً موبائل پر ہاتھ گیا، کس کا میسج آیا؟ نادان انسان اپنے دوستوں کا میسج پڑھنے کے لیے تو اتنا بے چین ہے کہ تیری آنکھ بھی نہیں کھلی اور تیرا ہاتھ موبائل پر جاتا ہے کہ میسج تو دیکھو کس کا آیا۔ قربان جائے یہ قرآن تیرے اللہ کا میسج ہے، تو دوستوں کا میسج پڑھنے کے لیے اتنا بے چین ہوتا ہے کہ بستر پہ آنکھ بھی نہیں کھلتی اور تو میسج کے لیے ہاتھ بڑھا دیتا ہے۔ کبھی نیند سے اٹھنے کے بعد تو نے اللہ کا میسج قرآن کی شکل میں بھی کبھی پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ یاد رکھو جب کہ مسلمان سونے سے پہلے قرآن پڑھتا تھا اور نیند سے اٹھنے کے بعد سب سے پہلے قرآن پڑھتا تھا، اس وقت تک مسلمان تاجدار تھا، اس وقت تک مسلمان مالدار تھا، اس وقت مسلمان مالدار تھا، اس وقت تک مسلمان کامیاب تھا، اس وقت تک مسلمان کامران تھا۔ جدھر چلے جاتے تھے لوگ ہاتھ باندھ کر تمہارے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن جب سے مسلمان نے قرآن کو چھوڑا، صاحب قرآن کو چھوڑا، اس کو پتہ ہی نہیں رہا کہ میں انسان ہوں۔ اللہ اکبر، انسانوں جیسی شکلیں تو ہیں، معاف کرنا مجھے سیونی والوں، مجھے یہ بات قطعاً نہیں پڑھائی گئی کہ میں آپ کی خوشی کی بات کروں یا آپ کی رضا کی بات کروں یا آپ کو راضی کرنے کی بات کروں۔ میں آپ کی خوشی کی نہیں کہوں گا، کڑوی لگے تو مجھے معاف کر دینا، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، اپنی ناک انسانوں جیسی، اپنی آنکھیں انسانوں جیسے، اپنے کان انسانوں جیسے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ہم جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے، ہم درندوں سے بھی بدتر ہو گئے۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ اگر جملہ کانوں پر گرا نہ گزرے کیا کتا ہم سے بازی نہیں لے گیا؟ کیا کتا ہم سے آگے نہیں نکل گیا؟ کتے کا مالک اس کو ایک روٹی کا ٹکڑا ڈالتا ہے، ایک روٹی کا ٹکڑا، کتے کا مالک اس کو ایک روٹی کا ٹکڑا ڈالتا ہے، کتا 24 گھنٹے مالک کے ساتھ وفا کے ساتھ اس کے دروازے پہ بیٹھا رہتا ہے۔ ایک روٹی کے ٹکڑے پہ کتا
پوری زندگی اپنے مالک کی چوکھٹ پہ گزار دیتا ہے. ہمیں تو جو ملا اس مالک سے ملا, اس بادشاہوں کے بادشاہ سے ملا, اس شہنشاہوں کے شہنشاہ سے ملا. اللہ اکبر, جس نے سب کو خیرات عطا کی, جس نے سب کو نعمتیں عطا کی, جس نے سب کو برکتیں عطا کی. مجھے بتاؤ یہ سانسیں لے رہے ہیں کس کی عطا سے؟ اللہ کی عطا سے. یہ کھانا کھا رہے ہیں کس کی عطا سے؟ اللہ کی عطا سے. یہ پانی پی رہے ہیں کس کی عطا سے؟ اللہ کی عطا سے. بچے ہوئے ہیں اللہ کی عطا سے. پیار کرنے والے ماں باپ ملے ہیں اللہ کی عطا سے. ابھی سوچا ماں ممتا کیوں رکھتی ہے دل میں؟ اگر اللہ ماں کے دل میں پیار پیدا نہ کرتا تو ہماری ماں ہمیں کبھی پیار نہ کرتی, ہمیں کبھی دودھ نہ پلاتی, ہماری کبھی پرورش نہ کرتی. بولو دنیا میں ایسی مائیں ہیں کہ نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد کچرے کی کنڈی پر پھینک کر کے بھاگ گئی؟ بتاؤ ایسی مائیں دنیا میں ہے کہ نہیں ہے؟ بولو اگر ہماری ماں بھی ہمارے ساتھ سلوک کرتی, اس عزت کے ساتھ ہم زندگی گزارتے. اور یاد رکھنا, اگر یہ تصور کرتے ہو کہ میرے مال کی وجہ سے میں کھاتا ہوں, میرے کمانے کی وجہ سے میں کھاتا ہوں, اللہ نہیں کھلاتا, اگر یہ تصور رکھتے ہو تو کبھی دسترخوان پہ بیٹھ کر سوچنا کہ کھانا تو دسترخوان پہ خود کا کمایا ہوتا ہے, لیکن مٹھائی کسی کے سامنے پیش کرو, لو کھاؤ. خود کی کمائی, خود کی دولت, خود کا دسترخوان, خود کا گھر, مٹھائی نہیں کھا رہے جناب. کیوں؟ آپ کہتے ہیں شوگر ہو گئی, شوگر ہو گئی بہانہ ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ تو کھائے. دسترخوان تیرا ہے لیکن نہیں چاہتا. واللہ یہ میرے اللہ کی شان ہے, اگر کوئی بندہ کھا بھی لے کوئی غذا اور اللہ نہ چاہے الٹی ہو جاتی, ہضم نہیں ہوتا, بلکہ ایسی بدہضمی ہوتی کہ انسان خود کوشش کرتا ہے کہ نکل جائے. اس لیے یاد رکھنا, کھلاتا اللہ ہے, پلاتا اللہ ہے, جلاتا اللہ ہے. اس کی نعمت کی کبھی قدر نہیں کی. دیکھو جب سے پیدا ہوئے تب سے اللہ کی آکسیجن لے رہے ہیں. توجہ کرنا, میں آپ سے توجہ کا طالب اور کسی اور چیز کا طالب نہیں. میں اس بات کا بھی آپ سے متمنی نہیں ہوں کہ آپ میری تقریر پر نعرہ لگائیں گے یا داد دیں گے, اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اچھے سے سن کر دل میں اتار لے گئے میں سمجھوں گا میرا آنا کامیاب ہو گیا. لیکن توجہ چاہتا ہوں آپ کی, اللہ کی آکسیجن کتنے سالوں سے لے رہے ہو؟ کوئی 35 سال کا ہو گیا, کوئی 60 سال کا ہو گیا, کوئی 70 سال کا ہو گیا, کوئی 20-22 سال کا ہو گیا. کبھی اللہ کی طرف سے گھر پہ بل آیا کہ اتنی آکسیجن تو نے میری لی ہے, اس کے بدلے میں یہ ادا کر. ڈاکٹر نے صرف 6 گھنٹے آکسیجن میں رکھا. اتنا بڑا بل بناتا ہے کہ آدمی کہتے ہیں اتنا بل ہو گیا, کہاں آکسیجن میں رکھا تھا نا, آکسیجن دی. ڈاکٹر نے اپنے پاس کی آکسیجن دی تو اس بل کو دیکھ کر آنکھیں پھٹ گئی. اللہ تعالیٰ تو تیرے پیدا ہونے کے بعد سے لے کر مرنے تک تجھے فری میں آکسیجن دے رہا ہے. اور اللہ کی آکسیجن کی طرح ڈاکٹر کی آکسیجن نہیں ہو سکتی. لیکن اللہ نے کچھ مانگا, یہ صرف ایک آکسیجن کی بات کر رہا ہوں. پھر ناک تو اس نے دی ہے, آکسیجن لینے کے لیے ناک اس نے دی, دیکھنے کے لیے آنکھ اس نے دی, سننے کے لیے کان اس نے دیے, چکھنے کے لیے زبان اس نے دی. اس بندے کی سے جا کر کے آنکھ کی اہمیت پوچھو. رات کے 3 بجے تک زنا کے مناظر دیکھنے والوں اپنی آنکھوں سے اس بندے کی سے جا کر کے آنکھ کی اہمیت پوچھو جس کو اللہ نے نابینا پیدا کیا, جس کو اللہ نے پیدا کیا. اللہ کی نعمتوں کو مس یوز کرنا چھوڑ دو, اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کرنا چھوڑ دو. کیا بات ہے, اللہ کی دی ہوئی نعمت سے اللہ کے ساتھ بغاوت. اس کے دل سے جا کے پوچھو کانوں کی اہمیت کیا ہے جو سن نہیں سکتا. جب کسی محفل کے اندر لوگ کہتے لگاتے ہیں تو جو بیچارہ سن نہیں سکتا وہ حیرت سے لوگوں کا چہرہ دیکھ کر کہتے کاش میرے پاس بھی کان ہوتے تو میں بھی سن کر کے باتوں کو لطف اندوز. اس کے منہ سے جا کر کے پوچھو زبان کی اہمیت, بولنے کی آواز کی اہمیت, جس کو قدرت نے گونگا پیدا کیا. اللہ نے آنکھیں دی, کان دیے, زبان دیے, سب کچھ دیا. اسی اللہ کے ساتھ بغاوت کر رہے ہو, اس کے غضب کا چیلنج کر رہے ہو, اس کی دیوی نعمتوں کا مس یوز کر رہے ہو, اور پھر سوچتے ہیں ہم ذلیل کیوں ہیں, ہم رسوا کیوں ہیں, ہم ذلت کی وادیوں میں کیوں ہیں. اللہ نے اتنی نعمتیں دی, سوچو اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. اگر سب نعمتیں تو اپنی جگہ, اگر وہ پلکوں پہ بال نہ دیتا تو سورج دیکھنے کے قابل نہ رہتا, اگر وہ بھووں کے بال نہ سجاتا تو آپ کی اور میرے حسن کی لوگ تعریف نہ کرتے. یہی تو ہے
کتنا نادان ہے انسان. انسان جانور سے پیچھے ہو گیا. آج کتے بازی لے گئے, انسان پیچھے ہو گیا. انسان کہہ رہے میں تو کیا. کتے سے سبق سیکھا ہوتا. اس نے مالک کے ساتھ کتنی وفا کی. ایک روٹی پر پوری زندگی اس کی چوکھٹ پہ پڑا رہا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں سیونی والوں, ایک کتا روٹی پر پوری زندگی مالک کے دروازے پہ گزار دیتا ہے, اور ہمارے مالک نے, ہمارے رب نے ہمیں ہر نعمت دی اور کہا میں تم سے کچھ نہیں مانگتا, کچھ نہیں چاہتا, بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم میری عبادت کرو. میرے لیے نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے اپنے مالک کے ساتھ کیا وفا کیا. کتا ایک روٹی پر مالک کا در چھوڑ کر نہیں جاتا. کتا ایک روٹی پر مالک کا در چھوڑ کر نہیں جاتا. اور ہم اتنی نعمتیں اٹھاتے, سب در پہ جاتے, مالک کے در پہ نہیں آتے. بہت خوب بہت خوب. جملہ آپ کو کڑوا لگے معاف کرنا, اور اگر نہیں معاف کر سکتے اس سے بدلہ بھی لے سکتے, اس کی اجازت ہے. محفل کے اختتام کے بعد جس سے لینا ہے بدلہ لے لے, لیکن اتنا ضرور کہوں گا, کتے کو جو لوگ جھلکتے ہیں, ذلیل سمجھتے ہیں, وہ ہم سے 2 قدم آگے نکل گیا وفا میں. ایک روٹی پر پوری زندگی وفا کر گیا, اور ہم نے پوری زندگی اللہ کی نعمتیں استعمال کی. ہم نے وفا کیا کی, وہ در چھوڑ کر نہیں جاتا اپنے مالک کا, اور ہم اپنے مالک کے در پر آتے نہیں. اگر آتے تو بتاؤ کتنے آتے ہیں. جمعہ کی صرف 2 رکعت کے لیے, اللہ اکبر اللہ. جمعہ کی صرف 2 رکعت کے لیے, اور وہ بھی مسلمان آپس میں باتیں کرتے, یار ابھی تو پہلی اذان ہوئی ہے, جب دوسری اذان ہوگی تب جائیں گے, کیونکہ ہمارے مولانا بڑی لمبی تقریر کرتے ہیں. سنیما گھروں میں گھنٹوں بیٹھنے میں تمہیں تکلیف نہیں, اور اللہ کے گھر میں 20, 25, 30 منٹ کا بیان سننے کو تم کہتے ہو لمبی تقریر کرتے ہیں. جس قوم کا دل مسجدوں میں نہ لگے, جس قوم کا رشتہ مسجد سے ٹوٹ جائے, اس قوم کو عزت کے ساتھ زمین پہ جینے کا حق کیا ہے. مالک سے رشتہ توڑ لے. لیکن ایک بات پھر کہتا ہوں, آپ نے کہا چلو یہ مسئلہ تو ہو گیا کہ کتے نے در نہیں چھوڑا, ہم نے در چھوڑ دیا. اب کیا حل ہے؟ اس لیے کہ حل کیا ہے, حل کیا ہے. پھر کہتا ہوں آؤ کتے ہی کی طرف, اسی سے کچھ سیکھ لیں, اسی سے کچھ سیکھ لیں. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں صوفیہ نے کتے کی بہت ساری ایسی صفتوں کا ذکر کیا کہ کہا کہ اگر اس کے اندر کی کچھ صفتیں انسان میں پیدا ہو جائے تو انسان ولی ہو جائے. ہاں ہو سکتا ہے کہ اہل دنیا اس پر مذاق اڑائے گی, کتے کی بھی کوئی صفت سے کوئی ولی ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کچھ صفتیں ہیں اس میں. اس کی صفت قناعت دیکھ لو, اس کا راتوں کو جگنا دیکھ لو, اس کا شکایت نہ کرنا دیکھ لو, اس کا ایک ٹائم کھا کر دوسرے ٹائم کے لیے نہ بچانے کی صفت دیکھ لو. تھوڑی دیر کے لیے دل کے کانوں سے سن لے. مائک کی آواز ختم ہو سکتی ہے, لیکن دل کی آواز دل سے نکل کے اگر دل کے دروازے تک پہنچ گئی, یہ محفل انشاءاللہ انقلابی محفل ثابت ہوگی. اس لیے میری گزارش ہے کہ اب ذرا دل کے کانوں سے سنے. عرض کر رہا تھا کتے سے پیچھے ہو گئے, کتا آگے ہو گیا, اس نے وفا کی, چلے ہم نے نہ کی, اب کیا کریں, اب کیا کریں. میں کہتا ہوں پھر کتے سے کچھ سیکھیں. کتا اگر کبھی غلطی سے اپنے مالک کا در چھوڑ کر روٹی ڈھونڈنے کے لیے کہیں گیا, در بدر کہیں گیا, ادھر ادھر ہو گیا, کبھی مالک کا آستانہ چھوڑ دیا, چلا گیا. اب وہاں جب گیا تو ہوتا یہ ہے کہ چونکہ وہ تو ہے کسی اور کا نہیں, وہ ہے مالک کا, اسے روٹی کوئی کیوں دے گا, اسے ہڈی کوئی کیوں دے گا, اس کی ضرورت کوئی کیوں پوری کرے گا. تو وہ جب در بدر پھرنے لگتا ہے تو پھر اس کتے پہ ڈنڈے پڑتے ہیں. جب وہ در بدر پھرنے لگتا ہے اس کتے پہ ڈنڈے پڑتے ہیں, مگر جب ڈنڈے پڑتے ہیں تو کتا کائے کر کے چلا کر کے پھر اور کسی دروازے پہ نہیں جاتا. جب کتے پہ ڈنڈے پڑتے ہیں تو وہ چلا کر کے پھر اپنے مالک کے در کی طرف پلٹتا ہے, تو پھر وہ کتا ڈنڈوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. پوری دنیا میں اگر مسلم امت پہ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, تمہاری بستیاں جلائی جا رہی ہے, تمہیں بستیوں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تمہاری بیٹیوں کی آبرو خطرے میں ہے, اگر تمہارے سر پر ڈنڈے پڑ رہے ہیں تو کتا پھر سبق دے رہا ہے.
ناظرین اکرام، اسی طرح کے اور واقعات اور بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے۔